الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ موبائل بند کر لو تم لوگ بھائی. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کا یہ سالانہ جلسہ عزیز محترم حضرت مولانا مفتی تاج محمد صاحب جو الحمدللہ اسم با مسمہ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ صالحیت سے بھی نوازا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ترقی فرمائے. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور خصوصاً آپ سب حضرات کے جانے پہچانے حضرت مولانا محمد شکیل صاحب دامت برکاتہم، انشاءاللہ ان کا تفصیلی بیان آپ حضرات کے سامنے ان قریب آنے والا ہے. آپ حضرات ہمتن ہوش و گوش کے ساتھ میں مولانا کے بیان کو سماعت فرمائیں. ذرا میرے قریب کو ہو جاؤ، پیچھے کے لوگ آ جاؤ میرے قریب کو، ہمت کر کے آ جاؤ. جس نے قسم کھا رکھی وہ تو وہی بیٹھا رہے، باقی میرے پاس کو آ جاؤ اگر قسم نہ کھائی ہو. یہ ٹوپی والا اس نے شاید قسم کھا رکھی، آگے کو آ جاؤ جی. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، مجھے اس وقت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے. حق تعالی شانہ جل وعلا کو اپنی اس بنائی ہوئی کائنات سے بہت زیادہ محبت ہے، اور ہر بنانے والے کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت ہوا کرتی ہے. آپ حضرات کی کوئی فیکٹری ہو، اس کے اندر آپ کسی چیز کو بنائیں تو آپ کو اس سے محبت ہوگی. یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ ریت کے اندر بیٹھ کر ریت کے گھر بناتے ہیں. یہ میری بھینس کا گھر ہے، اور یہ میرے فلاں کا گھر ہے، یہ میرے فلاں کا گھر ہے. اور جب اٹھ کر چلتے ہیں تو ان کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی راستہ چلنے والا کوئی آدمی ان کے اوپر پیر رکھ دے تو ان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح سے بزرگوں اور دینی بھائیوں، جو آدمی جس چیز کو بناتا ہے اس کو اس سے محبت ہوا کرتی ہے، اور ایک فطری چیز ہے. دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی مشینری اور بڑی سے بڑی مشینری، ہر ایک کے لیے اس کے بنانے والے انجینئر نے گائیڈ بک بنائی ہے. آپ موبائل فون کو استعمال کرتے ہیں، جب موبائل فون کو خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بک وہ دیتے ہیں کہ یہاں سے اس کا چارج لگانا ہے، یہاں سے اس کو کھولنا ہے، یہاں سے اس کو ایسے کرنا ہے، یہاں سے اس کو ایسے کرنا ہے. اگر اس موبائل فون کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میرے بزرگوں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ دیر پا ہوتا ہے. اور اگر اس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، جہاں چاہے ڈال دیا اور جیسے چاہے کر لیا، بچوں کے ہاتھ میں دے دیا، کہیں پھینک دیا، تو میرے بھائیوں اس کا جو فائدہ لمبے ٹائم تک ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اور یہ آہستہ آہستہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے.
تو دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مشینری ہو اور بڑی سے بڑی مشینری ہوائی جہاز اور راکٹ کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی ایک کتاب، ایک بک ہے کہ جو اس کی گائیڈ بک کہلاتی ہے، کہ جو اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو میرے بزرگ اور دینی بھائیے تو وہ صحیح چلتی ہے۔ تو دنیا کی تمام چیزوں کے لیے تو گائیڈ بک ہو، اور دنیا کی سب سے قیمتی جو مشینری ہے اور جو چیز ہے یعنی انسان، اس لیے کہ انسان کے علاوہ کوئی چیز کسی نے نہیں بنائی، تو انسان کی گائیڈ بک کے طور پر حق تعالی شانہ جل وعلا نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن کریم دنیا کی سب سے قیمتی جو مشینری ہے انسان، اس کو استعمال کا طریقہ حق تعالی شانہ جل وعلا نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ اس لیے جب بھی اس انسانیت کے اندر کسی طرح کا بگاڑ پیدا ہوا ہے اور کسی طرح کا فساد اور خرابی پیدا ہوئی ہے اور اس انسان کا اپنے بنانے والے اللہ سے تعلق کمزور ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کبھی پسند نہیں، اور فوراً حق تعالی شانہ جل وعلا نے اپنی طرف سے ایسے نمائندوں کو، ایسے انسانوں کو بھیجا کہ جن کو شریعت کی زبان پیغمبر اور رسول کہتی ہے۔ ان پیغمبروں کے آنے کا منشا اور ان پیغمبروں کے آنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کارخانوں میں اور اس کارخانے کی سب سے اہم ترین مخلوق جو حضرت انسان ہے، کہ اس کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس بگاڑ کو صحیح کیا جائے۔ اپنے زمانے کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے انسانیت کے سدھارنے کی کوشش کی اور انسانیت کے فساد کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ اس انسان کا جو تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا یہ تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ اور اس سلسلے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب شان ہے میرے بھائی، یہ کان کھول کر سنو۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کے اندر اس جیسی کوئی دولت کسی انسان کو مل نہیں سکتی، مگر چونکہ اس ایمان کی حقیقت ہمارے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی لق و دق میدان ہو، آدمی کو بھوک لگ رہی ہو اور اس کے پاس میں ہیرے اور جواہرات موجود ہوں اور وہاں پر کوئی دکان اور کوئی ہوٹل موجود نہ ہو، تو اس آدمی کو اس لق و دق میدان کے اندر اس ہیرے جواہرات کی قیمت اس کو محسوس نہیں ہو سکتی، لیکن جب یہ بازار میں جائے گا تو وہاں جانے کے بعد محسوس ہوگا کہ اس کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ اسی طرح سے ایمان اتنی قیمتی چیز ہے میرے بزرگ اور دینی بھائیوں کہ دنیا کے اندر اس سے قیمتی چیز اور اللہ کے خزانے میں اس سے قیمتی چیز اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین جس انسان سے محبت فرماتے ہیں اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں، مگر یاد رکھو حق تعالی شانہ جل وعلا بے طلبوں کو ایمان کی دولت نہیں دیا کرتے، بے طلبوں کو ایمان کی دولت نہیں کیا کرتے۔ دنیا کے اندر بڑی عجیب مثالیں اس کی موجود ہیں کہ گھر کے اندر ایمان موجود ہے، ایمان والا گھر کے اندر موجود ہے، اور اللہ نے نہیں چاہا، اس لیے کہ طلب اور تڑپ اس کے اندر موجود نہیں تھی تو اللہ نے ایمان عطا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر رسول ہیں، مگر بیٹے کے اندر ایمان کی تڑپ پیدا نہیں ہوئی اور بیٹے نے رسول کی اطاعت نہیں کی، نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر میں موجود ہوتے ہوئے ایمان کی دولت، باپ اللہ کا پیغمبر ہے مگر بیٹا کی نام اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں۔ آپ برابر سمجھاتے رہے اور جس وقت میں قریب موقع آیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان پانی کا آنے والا ہے، آپ نے بیٹے کو بہت سمجھایا۔ اس بیٹے نے یوں کہا کہ دیکھو جس وقت میں وہ پانی آئے گا تو میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھ کو پانی سے بچا لے گا، یعصمنی من الماء۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے تیری خام خیالی ہے، تجھے پتا نہیں جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ہم نے رسولوں کو بھیجا آپ سے پہلے اور ہم نے لوگوں کو بڑی فراوانی عطا کی، اور جس وقت انہوں نے ہمارا کہنا نہیں مانا ہم نے ان کی گرفت کی، تکلیف کے ذریعے، فاقہ کشی کے ذریعے طرح طرح ان کو اپنی طرف موڑنا چاہا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو انسانیت سے بہت زیادہ پیار ہے۔ اللہ پاک انسانوں کے اوپر ایسے حالات نہیں لاتا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو جائیں، مگر اللہ پاک کا منشا یہ ہوتا ہے کہ میرے بندے اب بھی سمجھ جائیں، اب بھی سمجھ جائیں، اب بھی سمجھ جائیں۔ جب ایک مدید وقت اور لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، اللہ پاک یہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، ہم ان کے اوپر اپنی برکتوں کے دہانے کھول دیتے ہیں، وہ اس سے کھاتے اور پیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ بزرگ اور دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے، کبھی دے کر آزماتی ہے، کبھی لے کر آزماتی ہے۔ ہمارے یہاں جب چوہے گھر میں ہو جاتے ہیں نا، تو ہمارے کسان لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ہوا محل لاتے ہیں، چوہے دان ایک ہوا محل لاتے ہیں، اور ہوا محل لانے کے بعد میں اس میں روٹی کا ٹکڑا لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کسی گھر کے اندر گھی ہوتا ہے تو اس کو بھی لگا دیتے ہیں۔ چوہا آتا ہے، دیکھتا ہے، کبھی اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی باہر جاتا ہے، مگر یاد رکھو کہ اس آدمی نے اس کو راحت پہنچانے کے لیے، اس کو آرام پہنچانے کے لیے، اس کی مہمان نوازی کے لیے ٹکڑا لگایا نہیں، اس آدمی نے اس کو پھنسانے کے لیے ٹکڑا لگایا ہے۔ اسی طرح سے میرے بزرگ اور دینی بھائیوں، جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العالمین کبھی لے کر آزماتا، کبھی دے کر آزماتا، انہیں چاہیے کہ ان حالات کے اندر جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھی حالات میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ساری چیزیں موجود ہیں، اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے ان قریب وقت آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے بغتتاً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اچانک اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں یہ کیا ہو گیا، ابھی تو لاک ڈاؤن ختم ہوا تھا، پھر ابھی آ رہا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، قرب قیامت کے اندر جس وقت میں قیامت قریب آئے گی تو حالات ایسے ہوں گے، میری امت کے اوپر یہ کے بعد دیگر حالات ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی کہ دوسری مصیبت آنے والی ہوگی۔ لوگ یہ سوچیں گے کہ اس مصیبت سے نجات مل جائے گی، ذرا کچھ سانس آئے گا، مگر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ایسا نہیں، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میری امت کے اوپر آئے گی، اور پہلی مصیبت سے کہیں بڑی مصیبت۔ اس لیے ان حالات سے مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان اس دنیا کے اندر آرام سے بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، اطمینان سے بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کے اوپر تو ذمہ داری ہے پوری دنیا انسانیت۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اللہ رب العالمین ڈھیل چھوڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ ڈھیل چھوڑتا رہتا ہے، بندے سمجھتے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ڈوری کو کھینچ لیتا ہے، اور جب کھینچتا ہے میرے بزرگ اور دینی بھائی کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے یاد رکھو اللہ رب العالمین نے ہمیں مہلت دی، جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قریب ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانی ظاہر ہونے والی ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانی تو ظاہر ہو رہی ہیں کہ گھر گھر کے اندر ناچ اور گانے کی چیزیں موجود ہیں، آدمی کو آج کسی سے تعلق نہیں رہا، نوجوان کی حالت یہ ہے موبائل اس کے پاس ہے، نہ اس کو گھر والوں کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ باپ کی پرواہ، نہ بھائی کی پرواہ، وہ اسی کے اندر مگن۔ اگر ہم نے
ان نوجوانوں کی رخ کو صحیح نہیں کیا. ابھی مولانا شکیل صاحب سے بات ہو رہی تھی. حالات اس قدر تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں میرے بزرگ اور دینی بھائیوں. اگر ہم سب نے مل کر ان حالات کے اوپر قابو نہیں کیا تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. جب دنیا کے اندر اللہ کا عذاب آتا ہے تو خاص لوگوں پر نہیں آتا بلکہ عام عذاب آتا ہے. اس کے اندر کسی نمازی کی کوئی رعایت نہیں ہوتی, اس کے اندر کسی عالم اور غیر عالم کی کوئی رعایت نہیں ہوتی. اس لیے کہ اللہ کے بندے تو سب ہوا کرتے ہیں, البتہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ برتے گا. دنیا کے اندر جس وقت میں عذاب آتا ہے وہ عمومی عذاب آتا ہے. اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے خدا کے واسطے ان نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کرو. ہمارے گھروں کے اندر جو شریعت سے دوری پیدا ہو رہی ہے, ہماری مستورات کے اندر جو شریعت سے دوری پیدا ہو رہی ہے, میرے بھائی اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے فرمایا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کرائی, اور لعنت اس طرح سے ہوئی کہ پہلے جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے لوگوں کو منع کرتے, اور جب وہ مانتے نہیں تھے تو انہی کے ساتھ کھانے اور پینے میں شریک ہو جایا کرتے تھے. جب معاملات یہاں تک بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کو ملا دیا. پھر برائی نظر نہیں آئی اور بھلائی نظر نہیں آتی تھی, گڑبڑ معاملہ ہو گیا. شریعت کے احکام مٹتے رہے اور ہم اسی طریقے سے دیکھتے رہے. میرے بزرگ اور دینی بھائیوں, ایک زمانہ وہ بھی تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا, مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھے جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عثمان کو ذرا بلائیے, آجو میرے قریب کو, آجو ماشاءاللہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عثمان کو بلائیے. عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. معمولی سی بات تھی, مگر چونکہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر شریعت کا ایک حکم اتنا زبردست وہ جگہ لی ہوئے تھا, اس بات کو برداشت نہیں کرے کی اور فوراً جا کر شکایت کر دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا عثمان تمہارے بھائی عمر تمہارے پاس سے گزرے, انہوں نے سلام کیا مگر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی انہوں نے کہا واللہ ما شعرت. حضرت مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سلام کیا ہے, مجھے معلوم نہیں ہو سکا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شاید تم نے آواز نہیں سنی اور تمہیں معلوم نہیں ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین میں ایک بات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کا تشریف لے جانا اس پوری امت کے لیے بڑی رحمتوں سے محروم ہو جانا. آپ کی ذات دنیا کے اندر موجود تھی, جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر آیا کرتے, انسانوں کے اوپر کوئی پریشانی آیا کرتی اللہ کی نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے, جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے اور اس کا حل بتایا کرتے. بزرگوں ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے. ایک صحابی کا جنازہ اور اس صحابی کے جنازے کو دفن میں آپ تشریف لے گئے اور واپسی میں جو حضرات گئے ہیں جنت البقیع کے اندر آج بھی وہ کچھ درخت ببول اور کیکر کے موجود ہیں. آپ واپس تشریف لائیں اور تشریف لانے کے بعد میں آپ ایک کیکر کے درخت سے اس طریقے سے اس کو پکڑ کر کھڑے ہوئے اور آپ میں چلنے کی سکت اور طاقت نہیں رہی.
حضرات صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے بخار کی حرارت ہے، آپ کے سر میں درد ہو گیا، آپ کو لایا گیا اور لانے کے بعد میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ حجرے کے اندر جب گئے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا واراسا، ارے عائشہ آج تو میرے سر میں درد ہے، آج تو میرے سر میں درد ہے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ کے سر میں درد ہے تو آپ کو دیکھنے سے آپ کی بھی سر میں درد ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ واراسا، مجھ سے کیسے رہا جائے گا، آپ کو تکلیف اور مجھے تکلیف نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، اتنی زیادہ محبت کہ ادھر آپ کے سر میں درد، ادھر عائشہ کے سر میں درد۔ اسی لیے جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، آج کی عورتیں کیا مقابلہ کریں گی، یہ بیچارہ شوہر دھوپ کی تمازت اور تپش کے اندر دن بھر باہر کام کرتا ہے، شام کو آتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے منشا کے مطابق اس کو تازہ روٹی مل جائے، کھانا بھی مل جائے۔ شوہر کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر شوہر کے سر کے اندر درد ہے تو بیوی کے سر کے اندر بھی درد ہو گیا، یا رسول اللہ مجھ سے بھی نہیں رہا جا رہا، کیا بات ہے کہ آپ کو ایسی تکلیف ہو گئی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے سارا واقعہ بتایا۔ میرے بھائیو، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا اور آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ آدھا علم تو مجھ سے سیکھ لو اور آدھا علم عائشہ سے سیکھ لو۔ آپ کو بھی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ تھی کہ آپ تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے پیار اور محبت کے پیش نظر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا نام رکھا تھا حمیرہ۔ آپ یہ فرمایا کرتے یا حمیرہ کلمینی یا حمیرہ، ارے حمیرہ مجھ سے بات کر لے، مجھ سے بات کر لے، مجھ سے بات کر لے۔ لوگوں نے سمجھا نبی پاک علیہ السلام عائشہ سے محبت کی بنا پر بات کر رہے ہیں، مگر امام ربانی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے لوگوں تمہیں معلوم نہیں جس وقت میں ہمارے پیغمبر تہجد کی نماز کے اندر ایک ایک رکعت میں 5 پاروں کی تلاوت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی روح مبارک عرش معلیٰ کا طواف کیا کرتی تھی، تو آپ اپنے آپ کو اس قابل بنایا کرتے تاکہ میں انسانوں کی امامت کر سکوں، اور آپ کے اوپر اتنا رعب ہو جایا کرتا تھا، لوگ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کرتے تھے، ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کسی کی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصیرت بالرعب، فرمایا نصیرت بالرعب، مجھے میرے اللہ نے اتنا رعب عطا فرمایا مسیرۃ شہر، جو 1 مہینے کی مسافت تک پڑتا ہے۔ میرے بزرگوں، ہمارے نوجوان دوستو سنو، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو داڑھی رکھتا ہے، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو داڑھی نہیں رکھتا، دونوں کے چہرے میں، دونوں کے حسن کے اندر اور دونوں کے رعب میں زمین و آسمان کا فرق۔ یہ داڑھی والا مسلمان جس وقت میں گزرتا ہے، وہ عورت کہ جس کو کبھی توفیق نہیں ہوتی سر پر دوپٹہ رکھنے کی، مگر اس کی غیرت اندر سے کہتی ہے، آواز دیتی ہے خبردار خبردار یہ مسلمان ہے، اس نے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے، تیری ہمت نہیں ہونی چاہیے اس کے سامنے تو ننگے سر رہے۔ اللہ رب العالمین نے داڑھی کے اندر اور مسلمان کی چہرے اور بشرے کے اندر وہ رعب عطا فرمایا، اور یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا نصیرت بالرعب، اللہ نے میرے چہرے کے اندر رعب رکھا۔ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں رومن ایمپائر اور زمانے کی طاقت فارس و ایران جس وقت آپ کا نام سنا کرتی تھی، ان کے دل دہلتے تھے، ان کے دل دہلتے تھے، اور اندر اندر وہ کہا کرتے یہ کیسا انسان ہے۔ میرے بزرگ اور دینی بھائیوں، بس بات پوری کر رہا ہوں، اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہو،
آج بھی اس کی نصرت ہو. آج وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے گزشتہ زمانے کے اندر ایک بات بتا رہا ہوں، غزوہ بدر کے موقع پر یہ علماء کے سامنے بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل فرمائے. 313 کی تعداد ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے 5000 فرشتوں کی تعداد کو اللہ پاک نے نازل فرمایا مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے. میرے بزرگوں، وہ فرشتے نازل تو ہوئے ہیں، مگر کسی حدیث سے، کسی آیت سے بات محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ پاک نے ان فرشتوں کو واپس بلا لیا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے وہ فرشتے تو مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے بھیج دیے ہیں. مسلمان بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی مدد کی جائے. اس لیے بزرگوں، اس بات کی ہمیں تیاری کر لینا چاہیے. حالات پر حالات آئے ہیں اور آ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، اور آپ کا عجیب معاملہ میں عرض کر رہا تھا. اللہ کی نبی علیہ السلام آپ تشریف لائے، آپ کے سر میں تکلیف اور آپ کے سر میں درد ہونے لگا. صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بھی تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئی. اللہ کی نبی علیہ السلام کی تکلیف بڑھتی رہی، بخار چڑھ گیا، اور بخار کی اتنی شدت ہوئی کہ آپ اپنے دست مبارک کو پانی کے پیالے میں رکھتے اور اپنے چہرے کے اوپر پھیرا کرتے. مسلمانوں، ایک وقت وہ آیا کہ جو وقت ایسا وقت تھا کہ دنیا انسانیت نبی سے محروم ہونے والی تھی. جبریل امین علیہ السلام کی وحی سے محروم ہونے والی تھی. یہ وقت آ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، بخار کی شدت ہے. صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی. آپ نے اشارہ کیا مسواک کی طرف، اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے مسواک کی طرف اشارہ کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سے چبائی نہیں جا رہی تھی. میں نے اس مسواک کو اپنے منہ کے اندر ڈال کر چبایا، اور چبانے کے بعد آپ کو دے دیا. آپ نے اس مسواک کو پھیرا. آپ نے فرمایا اے لوگو، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. مسواک ایک ایسی میری سنت ہے، اگر لوگوں پر مشقت کا خوف نہ کرتا تو مسواک کو لازم کر دیتا. آج مسلمان بیڑی پی کر، سگریٹ پی کر، گٹکے کھا کر اللہ کے دیے ہوئے اس منہ کو بدبودار کرتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. اس سے بڑی حماقت، نادانی اور بے وقوفی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. بیڑی کا جو بھی بنڈل ہے، سگریٹ کا جو پیکٹ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ صحت کے لیے نقصان دہ، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اس اعلان کے باوجود جو آدمی اس کو استعمال کرتا ہے، خریدتا ہے، دولت بھی ختم ہوتی ہے، وقت بھی ختم ہوتا ہے، صحت کا نقصان ہوتا ہے، منہ بدبودار ہوتا ہے، مگر پھر اس کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں، میرے بزرگوں، یہ غیر مناسب بات ہے. جس منہ کو لے کر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں، جس منہ سے اللہ کا قرآن پڑھیں، جس منہ سے یوں کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، جس منہ سے یوں کہیں سبحان رب العظیم، اس منہ کو بیڑی اور سگریٹ کی بدبو سے بدبودار کرنا انتہائی غیر مناسب بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے مسواک کے اندر 70 فائدے ہیں، اور جن میں ادنا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے وقت میں اس کو کلمہ یاد آ جاتا ہے. مجھے بتاؤ نظر انصاف سے، بات پوری کر رہا ہوں. نماز پڑھنے کا منشا یہ ہے ایمان پر خاتمہ ہو، روزہ رکھنے کا منشا یہ ہے ایمان پر خاتمہ ہو، قرآن پڑھنے کا منشا یہ ہے ایمان پر خاتمہ ہو، صدقہ دینے کا منشا یہ ہے ایمان پر خاتمہ ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسواک کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے. بتاؤ آج سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ مسواک کا استعمال کریں گے. ہاتھ اٹھا کر سب لوگ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرے بزرگوں، ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. 100-150 روپے کا آتا ہے، مسواک 10 روپے کی 5 روپے کی آتی ہے. اور ہمارے گاؤں کے اندر تو نیم کھڑے رہتے، اٹھایا توڑ لے کرنا شروع کر دی، کسی سے پوچھنا تاچرہ بھی نہیں ہوتا.
اس لیے مسواک کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات نوجوانوں کو خطاب کر کے عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں طاقت دی ہے، اس طاقت کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ طاقت اللہ کی امانت ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو لے لیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو دے دیتا ہے۔ میرے جوان دوستو، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ یہ طاقت ہماری ختم ہو، اس طاقت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور اس طاقت کو امت کی حفاظت کے لیے، اس طاقت کو دین کی حفاظت کے لیے، اس طاقت کو قرآن کی حفاظت کے لیے، جو پاگل، احمق اور بے وقوف اور احمق الحمقہ اسفہ الصفا یوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے آیتوں کو نکال دیا جائے، ان نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے ہمارے سانس زندہ رہیں اور قرآن کریم سے آیتیں نکل جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم موجود رہیں، ہماری رگوں کے اندر دوڑتا ہوا گرم گرم خون موجود ہو اور قرآن کریم کے ساتھ یہ ناانصافی ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں اور نوجوان دوستو، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ علماء آپ کو یہی سمجھا رہے ہیں، وقت آ رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ جان اللہ کے راستے میں کام آ جائے، اگر یہ جان اللہ کے قرآن کی حفاظت میں کام آ جائے، اگر یہ جان مدارس کی حفاظت میں کام آ جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی۔ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی طاقت کی بھی حفاظت کریں گے اور دولت کی بھی حفاظت کریں گے اور قرآن کریم کی بھی حفاظت کریں گے۔ یوں تو وعدہ اللہ پاک نے لیا ہے، مگر اللہ رب العالمین کا وعدہ جو ہے وہ واسطے سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو ختم کر دیں گے۔ ہاں پہلے ظالم اور حکمراں گزر چکے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو مساجد سے نکال کر اور مدارس سے نکال کر دریاؤں کے حوالے کر دیا ہے، انہوں نے نظر آتش کر دیا ہے۔ مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے، ہاں یہ کاغذ میں لکھے ہوئے قرآن کو ختم کر سکتے ہیں، مگر میرے پیدا کردہ چھوٹے چھوٹے معصوم سینے اور معصوم بچے جن کے اندر قرآن کریم کو میں نے محفوظ کر دیا، اس کو کیسے دھوئیں گے، اس کو کیسے جلائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔